السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویٹنگ فار گاڈوٹ. اس کو سیمیول بیکٹ نے لکھا تھا. اس کو 1948 to 1949 میں لکھا گیا تھا اور 1954 میں اس کو پبلشڈ کیا گیا تھا. یہ 2 ایکٹ کی ایک ٹریجی کامیڈی ہے. اس پلے کے اندر تھوڑی بہت ہی کامیڈی ہے اور بہت ساری بے تکی باتیں ہیں. اس کو پہلے فرینچ میں لکھا گیا تھا اور بعد میں اس کو بیکٹ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. فرینچ میں اس کا نام تھا ان اٹینڈنٹ گاڈوٹ. 20th سینچری میں یہ بہت ہی جانا پہچانا پلے تھا. اس میں کافی سارے کریکٹرز ہوتے ہیں. بیسیکلی 2 ایکٹ کی ایک ٹریجی کامیڈی ہے. ولادیمیر، ایسٹروجن، پوزو، لکی اور ایک گاڈوٹ اور ایک بوائے ہوتا ہے. ولادیمیر اور ایسٹروجن جو ہے ایک ان آئیڈینٹیفائڈ روڈ کے کنارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں گاڈوٹ کا. یہ 2 کریکٹرز ہوتے ہیں. یہ گاڈوٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایسٹروجن اپنا جوتا نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ولادیمیر بولتا ہے کیا تم نے کبھی بائبل پڑھی ہے؟ تو ایسٹروجن بولتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں پڑھی. تو ایسٹروجن بولتا ہے ہالی لارڈ کے کلر میپس کے بارے میں یاد ہے مجھے. تو ولادیمیر بولتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ جیزس کے ساتھ 2 چوروں کو لٹکایا گیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک جو ہے بچ گیا تھا. تو ولادیمیر بولتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو ایسٹروجن بولتا ہے پتہ نہیں. تو ایسٹروجن وہاں سے جانا چاہتا ہے. تو ولادیمیر بولتا ہے کہ انہیں تو گاڈوٹ کا ویٹ کرنا ہے. تو ان دونوں کی وہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے. گاڈوٹ یہاں پر آئے گا نہیں آئے گا، ہم ویٹ جو کر رہے ہیں. تو ایسٹروجن جو ہے نا وہاں پر سو جاتا ہے. ولادیمیر کو گاجر دیتا ہے، وہ کھاتا ہے. ولادیمیر بولتا ہے کہ اٹھو نا، اکیلا پن فیل ہو رہا ہے مجھے. تو جب یہ جاگتا ہے ایسٹروجن تو یہ ڈر جاتا ہے. اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے ولادیمیر کو، بتانا سٹارٹ کرتا ہے. تو ولادیمیر بولتا ہے کہ اپنے خواب کو اپنے پاس رکھو، مجھے نہ بتاؤ. تو ولادیمیر بولتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو ایسٹروجن بولتا ہے ویٹ کرو، جو ہم نے اپنے ٹائم سے ویٹ ہی کر رہے ہیں اتنے ٹائم سے. تو ویٹنگ کے دوران ایسٹروجن بولتا ہے ولادیمیر سے کہ چلو مطلب ہم درخت پر لٹکتے ہیں. یہ دونوں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون پہلے لٹکے گا، ولادیمیر لٹکے گا یا کون. تو جو ولادیمیر بولتا ہے کہ چپ چاپ گاڈوٹ کا ویٹ کرو. تو ایسٹروجن کو بھوک لگتی ہے. ولادیمیر اس کو گاجر دیتا ہے. تو وہاں پر تیز آواز سنائی دیتی ہے اور وہاں پر 2 کریکٹرز کی انٹری ہوتی ہے، پوزو، لکی. پوزو جو ہے یہ ماسٹر ہوتا ہے، لکی جو ہے یہ غلام ہوتا ہے. تو پوزو مالک ہے. لکی کو گلے سے مطلب رسی سے اس نے باندھا ہوتا ہے اور اس کو گھسیٹ کر لاتا ہے. تو لکی جو ہے یہ مجبور ہوتا ہے پوزو کی چیزیں کیری کرنے کے لیے. تب یہ ایسٹروجن جو ہے پوزو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم گاڈوٹ ہو؟ پھر پوزو خود کو انٹروڈیوس کراتا ہے اور لکی کو پگ بلاتا ہے اور اس کو گلے سے کھینچتا ہے، کم پگ. تو ولادیمیر کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ لکی کے ساتھ کتنا برا کر رہا ہے. تو ایسٹروجن بولتا ہے کہ یہ لکی اپنے بیگز نیچے نہیں رکھ سکتا، کیا اس کو لبرٹی نہیں ہے؟ تو پوزو بولتا ہے یہ مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پوزو کے پاس کافی سارے سلیوز ہوتے ہیں. بیسیکلی نا پوزو لکی کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو لکی اس لیے اس کو امپریس کر رہا ہوتا ہے تاکہ مجھے اس سے زیادہ گندا ماسٹر نہ مل جائے. اس لیے وہ کہتا ہے اسی کے پاس ہی رہوں. تو لکی جو ہے یہ لکی سے ڈانس کراتے ہیں اور لکی کی ڈانس میں ہیٹ گر جاتی ہے اور ولادیمیر اس کے سر پر رکھ دیتا ہے اور یہ دونوں چلے جاتے ہیں. تو ایسٹروجن بھی جانا چاہتا ہے لیکن ولادیمیر ان کو یاد دلاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر رہنا ہے، ہمیں گاڈوٹ کا ویٹ کرنا ہے. تو تبھی ایک لڑکا میسج لے کر آتا ہے کہ گاڈوٹ آج نہیں آنے والا. لڑکا ان کو بتاتا ہے کہ گاڈوٹ کے لیے میں کام کرتا ہوں، اس کی بکریوں کا خیال رکھتا ہوں اور گاڈوٹ بولتا ہے بہت ہی اچھا ماسٹر ہے. تو ولادیمیر اور ایسٹروجن بولتے ہیں اب کیا کریں؟ تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پوری رات گاڈوٹ کا ویٹ کریں گے اور یہیں پر ایکٹ 1 جو ہے ختم ہو جاتا ہے.
ایکٹ 1 ختم ہو جاتا ہے تو سیم جگہ پر سیم ٹائم اگلی صبح سٹارٹ ہوتی ہے۔ ایسٹروجن جو ہے وہ ولادیمیر کو بتاتا ہے یہ رات تو اس کو نا بلا وجہ کسی نے مارا ایسٹروجن کو۔ تو ولادیمیر اور ایسٹروجن ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں کہ اگلے دن وہ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر ایک دوسرے کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو جو ایسٹروجن ہے یہ بولتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ولادیمیر پھر سے بولتا ہے ویٹ کرنا چاہیے، اور ولادیمیر جو ہے وہ پوزو اور لکی کی بات کرتا ہے تو ایسٹروجن کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، تو اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کل وہ اس جگہ پر تھے نہیں تھے، اس کو جگہ تک بھی یاد نہیں ہوتی جہاں یہ کل سے ویٹ کر رہے ہیں۔ تو ولادیمیر بولتا ہے کہ سالوں پہلے ہم نے میکن کنٹری میں انگور توڑے تھے، تمہیں یاد ہے؟ تو ایسٹروجن کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، تو وہ کافی ٹائم بعد ولادیمیر جو ہے ایسٹروجن سے بولتا ہے کچھ تو بات کرو، لیکن ان دونوں کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ ٹائم بعد آواز آتی ہے تو پوزو اور لکی دوبارہ سے آتے ہیں۔ اس بار جو پوزو ہوتا ہے یہ بلائنڈ ہو چکا ہوتا ہے، اندھا، اور لکی اس کے آگے ہوتا ہے اور پوزو اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ ایکٹ 1 میں پوزو لکی کو گھسیٹ کے لاتا ہے، لیکن ایکٹ 2 میں اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے اور لکی آگے ہوتا ہے اور پوزو کو لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں ٹکرا جاتے ہیں۔ ولادیمیر اور ایسٹروجن گر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ تو ولادیمیر اور ایسٹروجن کہتے ہیں چلے ہمیں اٹھنا ہوگا، اٹھتے ہیں، تو پوزو اور لکی جو ہیں وہ پھر سے چلے جاتے ہیں، کلیئر ہو گیا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد پھر بوائے آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ گارڈوٹ آج نہیں آئیں گے، وہ کل آئیں گے، میں بھی کل آئیں۔ یہ بھی کنفرم نہیں ہے اس ایکٹ میں کہ یہ بوائے فرسٹ ایکٹ والا ہے یا چینج ہے، کون ہے یہ کلیئر نہیں ہے، صرف ایک لڑکا آتا ہے ان کو بتاتا ہے۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ولادیمیر اور ایسٹروجن بولتے ہیں کیا کریں، تو ایسٹروجن جانا چاہتا ہوتا ہے، پھر سے ولادیمیر اس کو روک دیتا ہے کہ نہیں ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، تو بس وہ دونوں ویٹ کرتے ہیں اور یہیں پہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی اس ڈرامہ کو لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ سیموئل بیکٹ نے اس لیے لکھا کہ ہر انسان اپنی لائف میں کسی نہ کسی گارڈوٹ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنی لائف کی پرابلم سے اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی گارڈوٹ کا، کسی معجزے کا، کسی چیز کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی لائف میں خود ہی ہر چیز کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، انہیں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، ویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بیسیکلی اس کا مین تھیم یہی تھا۔ سیموئل بیکٹ نے اس کو اسی لیے لکھا تھا تاکہ انسان جو ہے نا، ہماری جو جنریشن ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ہوپ لیس ہوتے ہیں، خود سے ان میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، زندگی کے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انسان کو اتنا ہونا چاہیے کہ اسے کسی گارڈوٹ کا ویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ گارڈوٹ ان کے لیے ماسٹر ٹائپ ہو گیا، اس ٹائپ کا ہو گیا، اور وہ گارڈوٹ کو جانتے بھی نہیں ہوتے، دیکھا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ گارڈوٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گارڈوٹ کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، گارڈوٹ آئے گا اور ان کی پرابلم سالو کرے گا، ہر چیز۔ تو گارڈوٹ نہیں آتا، یہی بتاتے ہیں کہ انسان کو دوسروں کے اوپر کبھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔